السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ میں آج آپ سے شیئر کر رہی ہوں اپنا سحری کے بعد جب میں سو کے اٹھتی ہوں نا تو اس وقت کا ولاگ۔ تو اس میں سب سے پہلے میں اپنے چھوٹے بیٹے ارحم کو ناشتہ کرواتی ہوں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں کوئی بھی گھر کا کوئی چھوٹا موٹا کام ہو وہ کرتی ہوں، اور جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں وضو کر لیتی ہوں، کیونکہ اگر ہم باہر کا کوئی کام ہو جائے تو پھر نماز لیٹ ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلے میں پھر نماز پڑھتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ اس میں اگر میں نے کوئی چھوٹی موٹی اسکن کیئر کرنی ہو وہ کر لیتی ہوں۔ تو اس کے بعد سب سے پہلے میں کپڑے چینج کرتی ہوں، کیونکہ ایک دفعہ بندہ صبح میں نہ کپڑے چینج کرے تو پھر بندہ سارا دن ایسے ہی رہتا ہے۔ یہ بچوں کی لائبریری بکس ہیں، یہ میں نے لائی ہوئی ہیں، میں نے ریٹرن کرنی ہے، اب دیکھتی ہوں کب جاتی ہوں۔ اب بچوں کے اسکول اوپن ہو رہے ہیں، اب دوپٹہ میں نے کہا چینج کروں، اس کے ساتھ دوپٹہ تھا تو میں نے نماز پڑھنی تھی، تو جو میں نے اپنے نماز والی ساری چادریں ایک سائڈ پہ رکھی ہوئی ہیں آئرن کر کے کہ تراویح کے لیے بھی پھر فٹافٹ سے لے کے تو میں نکل جاتی ہوں۔ تو اب بچوں کی یہ ہے کہ مارچ بریک ختم ہونے والی ہے، اب اسکیجول چینج ہو جائے گا، اب دیکھو میں کب نکل، لیکن اس دنوں میں زیادہ گھر میں ہی تھی کیونکہ بچے بھی گھر میں تھے نا، تو میرا بھی زیادہ باہر نکلنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ویسے تو میرے باہر کے بڑے کام ہوتے ہیں، تو یہ اب ہولی قرآن میں پڑھ رہی ہوں، عصر کے بعد پھر افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے، بندہ اتنا زیادہ بیزی ہو جاتا ہے، تو یہی ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ اپنی عبادات کو صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو آپ ایک ایپ ہے وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں، وہ بھی بہت اچھا ایپ ہے، اس میں ساری دعائیں اذکار ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو اٹھتے بیٹھتے اس سے دے کے صبح کے شام کے اذکار کرتے رہے۔ یہ رحمتوں والا مہینہ قسمت سے ملتا ہے، تو اس میں جتنی نیکیاں آپ سمیٹ سکتے ہیں آپ سمیٹیں، اور اس طرح اپنے ٹائم کو لے کے چلیں کہ جتنا زیادہ آپ سے آپ نیکیاں سمیٹ سکیں آپ کوشش کریں کہ اتنی آپ سمیٹیں۔ تو یہ شال ریڈی ہو کے آ گئی ہے، احمد بھی خود ہو جائے گا، اس کے بعد میں ارحم کو اٹھاتی ہوں اور ارحم کو اوپر وضو کے لیے لے کے جاتی ہوں اور اس کے کپڑے چینج کرواتی ہوں، This is کیونکہ my بڑے تو خود schedule. کر لیتے ہیں۔ اور This is my order thing. ہوں This is my song. ہوں This is a order. جی This is I'm writing. It's private. پرائیویٹ اوکے۔ تو اس کو کروانے کے بعد پھر میں نے یہ ہے کہ چھوٹوں کو بڑوں کو اٹھایا، میں نے کہا چلو اپنے اپنے روم کلین کرو، رات کو جاگتے رہتے ہیں تو فن کرتے رہتے ہیں، تو اتنی چیزیں انہوں نے ادھر ادھر کی ہوتی ہیں۔ چلو چھٹیاں کوئی بات نہیں، پھر میں تھوڑی دیر کے لیے نو فریل چلی گئی، میں نے کہا چلو اب زیادہ گروسری تو نہیں ختم تھی، واقعی کہتے ہیں کہ صحیح بات ہے، رمضان میں اتنی برکت ہوتی ہے تھوڑی سی چیز بھی اتنی دیر ختم نہیں ہوتی۔ تو میں نے بس رات کو کل میں نے چیک کیا تھا، میں نے کہا دیکھو کیا کچھ لانے والا ہے، تو زیادہ چیزیں تو نہیں تھی، بس 2-3 لینے والی تھی، تو پھر جلدی سے ہم نو فریل کے ادھر سے جو میں نے 2-3 لینی تھی لے کے نکلی، کیونکہ پھر فکر ہوتی ہے نا گھر جا کے افطاری بھی بنانی ہے، تو بندہ جلدی جلدی سے بس نکلے، اور پھر گھر آ کے پھر میں اور اشال یہ میل باکس چیک کرنا تھا، کافی دنوں سے نہیں کیا تھا۔ جب میں باہر ایک کام کے لیے نکلوں نا پھر میں جتنے باہر کے کام ہوتے ہیں میرا دل ہوتا ہے کہ میں ختم کر کے جاؤں، مجھے دوبارہ نہ نکلنا پڑے، تو میں نے کہا چلو یہ بھی چیک کر لیتے ہیں، تو یہ کر کے آ کے تو پھر ابھی عصر میں تھوڑا سا ٹائم تھا، تو میں نے کہا اپنے سپائسز میں نے چیک کیے نا، ویسے تو میں یہ رمضان سے پہلے کرتی ہوں لیکن نا میرے جارز یہ پہلے ابھی فیل تھے، تو جب تک یہ ختم نہ ہو پھر میں اس میں نیو نہیں ڈالتی، کیونکہ پھر ذرا اولڈ اور نیو مکس ہو جاتے ہیں، تو نہیں پہلے جو پہلے والے ختم ہو جائیں تو پھر میں ان کو فل کرتی ہوں۔ میں نے ایکسٹرا لا کے تو سارے رکھے ہوتے ہیں، تو پھر جیسے ہی وہ پہلے والے ختم ہوتے ہیں تو میں اس میں نیو والے ڈال لیتی ہوں۔ تو میں نے کہا چلو آج یہ کام بھی کر لوں، کیونکہ اب رمضان ہے نا تو اسپائسز کافی یوز ہو رہے ہیں اس طرح کے، تو یہ سوکھا دھنیا یہ ہے کہ ادھر کا صاف ستھرا ہوتا ہے، لیکن پہلے یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر بھی سارے مسالوں کو ایک دفعہ چیک کر لیں کہ صاف ستھرے ہیں سارے، تو ادھر کے تو صاف ہوتے ہیں لیکن چیک ضرور کریں۔ تو ایک کا میں بناؤں گی پاؤڈر جو میں اپنی ہانڈی میں ڈالتی ہوں، اور ایک دوسرا جو ہے نا وہ میں ریڈی کروں گی اس کے لیے پکوڑوں کے لیے، پکوڑوں والا، کیونکہ پکوڑوں میں نا سوکھا دھنیا نہ ہو تو پکوڑوں کا مزہ نہیں آتا۔ یہ تو میں نے پاؤڈر بنایا ہے، تو باقی جو میں نے پکوڑوں کے لیے ریڈی کرنا ہے وہ آگے آتا ہے، تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ میں کس طرح کا کر کے اس کو بس نا 1 سیکنڈ کے لیے میں یہ چلاؤں گی اور یہ 2 پیس میں ہو جائے گا اور یہ ریڈی ہو جائے گا بس۔ تو اتنا سا، کیونکہ اس وقت پھر جلدی جلدی کا ٹائم نہیں نہ ہوتا کہ آپ پھر ہاتھ سے کریں ایسے کریں، ریڈی چیز ہو تو بندہ جلدی میں بھی ہو تو فٹافٹ سے پھر اپنی افطاری کو ریڈی کر لیتے ہیں۔
تو یہ سارے میں ریڈی کرنے کے بعد صاحب پاس میں دوسرے کام جو ہے میرے گھر کے وہ بھی یہ جب ختم ہوگا تو سارے میری نظر میں ہوتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ سارے میں نے فل کر کے رکھ لیے ہیں۔ اب ان کو میں صاف ستھرا کر کے تو رکھوں گی، وہ میں نے کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کالی مرچ تھوڑی سی تھی تو وہ بھی کافی یوز ہوتی ہے اب، تو میں نے کہا اب نکالی ہوئی ہے تو اب اس کو بھی کر کے رکھ دوں، پیس کے رکھ دوں۔ پھر وہ بھی میں نے پیس کے تو وہ بھی میں نے فل کر کے رکھ دی، کیونکہ میں نے کہا یہ بھی ریڈی ہوگی تو پھر کافی سہولت ہو جائے گی۔ تو اب انشاءاللہ تعالی میں آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ کے لیے دوسری اور اچھی اچھی چیزیں لے کے آؤں گی، کیونکہ ابھی رمضان ہے، رمضان کی ایک روٹین ہوتی ہے، اس میں سب کے گھروں میں ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے، تو پھر بندہ وہی دکھاتا ہے نا جو وہ ڈیلی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ میں ساتھ ساتھ کلیننگ کرتی جاتی ہوں، کیونکہ رمضان کے روزہ کھولنے کے بعد پھر اتنا کام ہو جاتا ہے، پھر افطاری پہ جانا ہوتا ہے اور پھر ہمت بھی نہیں رہتی، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا کام میں ساتھ ساتھ سمیٹ سکوں نا اتنا اچھا ہے۔ پھر بچوں کے آگے دوست ویدر اتنا اچھا، بچوں نے بولا ہم نے باہر کھیلنا ہے، میں نے کہا چلیں آپ جائیں آپ کھیلیں، تو میں افطاری ریڈی کرتی ہوں، تو میں نے ان کی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے، کدھر کدھر ہیلپ کرنی ہے، لیکن میں نے ان سے بولا کہ آپ نے نا افطار سے پہلے واپس ضرور آنا ہے، ٹیبل آپ نے سیٹ کرنی ہے، میں چلو ریڈی کر دیتی ہوں، کیونکہ اس وقت پھر جلدی جلدی کا کام ہوتا ہے، تو پھر یہ لگاتے ہیں افطاری لگاتے بھی ہیں اور بعد میں ٹیبل بھی کلین کرتے ہیں سارا۔ تو میں نے کہا آج کیا بناؤں، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی آج میں کیا بناؤں، کیونکہ میں نے کہا چلو پیزا بناتی ہوں، لیکن پھر میں نے اشال سے پوچھا، اشال کہتی ہے نہیں پاستا۔ میں نے کہا چلو بچوں نے کھانا ہے جو بول رہی ہے وہی میں بنا لیتی ہوں، تو میں نے ساتھ پاستا رکھ دیا اور ساتھ میں پھر فروٹ چاٹ کی تیاری شروع کر دی۔ تو فروٹ چاٹ میں یہ جو میں فروٹس ڈال رہی ہوں آپ کو سامنے، لیکن کوئی ایسا نہیں یہ فروٹ ڈالنا ہے یہ نہیں ڈالنا یہ ڈالنا ہے، جو گھر میں چیزیں اویلیبل ہیں انہی سے چیزیں بنائیں، تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں جس طرح مرضی، تو چیزیں اتنی اچھی ریڈی ہو جاتی ہیں۔ اب اتنا ظاہر ہے مہنگائی کا دور ہے، پیچھے بیک ہوم میں بھی فروٹس اتنے مہنگے ہیں، سارا کچھ، تو بندے یہ تو نہیں آپ دیکھتے رہے اتنے فروٹس لائیں گے، جو بھی ہے گھر میں اویلیبل ہے ان سب کو کر کے بنائیں۔ جب ہم پاکستان میں تھے تو اس وقت فروٹس تو آتے تھے لیکن اتنی ورائٹی تو نہیں ہوتی تھی، لیکن میں اس وقت چھوٹی سی تھی پھر بھی میں ان کو اکٹھے کر کے تو اس کی فروٹ چاٹ اتنی اچھی بنا لیتی تھی۔ تو اب یہی ہے کہ اپنے بچوں سے کہہ رہی ہوں کہ اپنے ماں باپ کو بالکل تنگ نہیں کرنا، ہمیں یہ لا کے دیں یہ لا کے دیں، اتنا مہنگائی کا دور ہے، جتنا وہ افورڈ کر سکتے ہیں وہ ماں باپ ویسے بھی جتنا کر سکتے ہیں وہ اس سے زیادہ ہی کرتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ ہمارے بچے وہی اچھا کھائیں افطاری کے ٹائم پہ، تو اسی کو یوز کر کے تو اچھی اچھی چیزیں بنائے۔ تو یہ میں سارے فروٹس ڈال، فروٹ چاٹس کئی قسم کی بنتی ہے، ہر بندہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بناتا ہے، آج میں اس طریقے سے بنا رہی ہوں، آگے جا کے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کے ساتھ وہ دوسری کریم والی فروٹ چاٹ بناؤں گی، یوگرٹ والی بھی بناؤں گی، وہ بھی دکھاؤں گی۔ تو آج میں یہ ہے کہ میں سمپل طریقے سے بنا رہی ہوں۔ ویسے بھی یہ ہے کہ میں نے اور احمد نے کھانی ہوتی ہے، اشال بھی نہیں کھائے گی اور ارقم بھی نہیں کھائے گا، اور یہ فروٹ چاٹ یہ بھی ہم نے 2 دن میں نے اور احمد نے اتنی مشکل سے ختم کی۔ تو تھوڑی تھوڑی بھی فروٹ ڈالیں تو اللہ برکت ڈال دیتا ہے، اتنی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ یہ بس میں اس میں اب تھوڑی تھوڑی چاٹ مسالہ اور کالی مرچ اور نمک تھوڑا سا ڈالوں، لیمن ڈالا ہے، اور اس کے بعد کیا نام ہے یہ براؤن شوگر، ہنی ڈالنی ہے ہنی ڈال لیں، ڈیٹس ڈالنی ہے ڈیٹس ڈال لیں، جیسے آپ کی مرضی، نٹس ڈالنے ہیں نٹس ڈال لیں، لیکن مسمی ڈالیں مسمی، میں سمپل طریقے، کیونکہ ایک میں اور ایک احمد ہوں، تو پھر احمد بھی نہ کھائے تو میں اکیلی پھر کیسے کھاؤں، تو میں اس طریقے سے بنا رہی ہوں، لیکن آپ کا جیسے دل کرے۔ اب یہ پاستا ریڈی ہو گیا، اچھی طرح سے بوائل ہو گیا، میں نے اس کو ایک سائڈ پہ ڈرین ہونے کے لیے رکھ دیا، اور ساتھ میں یہ وہی قیمہ ہے جو میں نے آپ کو اپنے لاسٹ ولاگ میں دکھایا تھا کہ میں ریڈی کر کے رکھ رہی ہوں۔ تو زندگی کو بنائیں آسان، یاشی کریں، تو یہ تھوڑے سے چنے بھی میں اس میں میں شروع سے ڈالتی تھی، میں پاکستان میں بھی بناتی تھی نا، مجھے ان کا ٹیسٹ اتنا اچھا آتا ہے تو میں ڈالتی ہوں بس، تو نہیں ڈالنے نہ ڈالے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ میں یہ ساتھ وہ میں نے قیمہ رکھ دیا، وہ میلٹ ہونے تک میں ساتھ میں یہ دودھ ریڈی کر لوں گی۔ اس میں بھی روح افزا زیادہ ڈالتی ہوں، شوگر کم ڈالتی ہوں، کیونکہ اور آگے جا کے میں آپ کو لیے بادام کا شربت بھی بناؤں گی اور ایک اور شربت بھی بناؤں گی، لیکن ابھی بچے ساتھ ہیں، بچے پیتے نہیں، لیکن ایک ویک ٹھہر جائے پھر انشاءاللہ وہ بھی دکھاؤں گی۔ تو یہ میں ڈال کے تو مکس کر کے یہ بھی جیسے جیسے چیزیں ریڈی ہوتی ہیں نا میں ان کو ٹیبل پہ ریڈی کر کے رکھتی جاتی ہوں، پھر بچے آتے ہیں تو ماشاءاللہ سیٹنگ کرنے میں ٹیبل میں لگانے میں
وہ بڑی بڑی ہیلپ کر دیتے ہیں. تو ادھر بننے تک اب یہ بھی میلٹ ہو گیا قیمہ، یہ آلریڈی ریڈی تھا، میں نے فریز کیا ہوا تھا. میں ہر ٹائم یہ رکھتی ہوں کیونکہ بچوں کو جب لنچ دینا ہوتا ہے نا پھر بھی یہ بہت اچھا رہتا ہے. ریڈی ہو بس آسانی سے نکالیں اور یوز کریں، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ دیکھیں کتنی جلدی سے پاستا ریڈی ہو گیا. میں نے تھوڑی دیر پہلے ان کو فریزر سے نکال کے رکھ دیا تھا. اب یہ آگے میں نے اس کو ڈالنے لگی ہوں ڈش میں، تو دکھاتی ہوں میں اس کو کیا کرتی ہوں. تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ آدھا میں نے اس میں ڈال دیا ہے، تو تھوڑا سا سائڈ میں کیا ہے. وہ کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا کہ اب آدھے کھائیں گے چیز والا اور آدھے کھائیں گے چیز کے بغیر. تو اشال نے کھانا ہے چیز کے بغیر، تو میں نے اور احمد نے کھانا ہے چیز والا، اور ہم بھی کھا لے گا. تو اس لیے میں نے آدھے کے اوپر چیز ڈال دیا اور آدھا میں نے یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ کر دیا. تو باقی یہ کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، رمضان شروع اتنی تیزی سے گزر ہے پتہ بھی نہیں چل رہا. تو یہ ہے کہ اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو بنائیں، اچھے سے یوز کریں. جتنا زیادہ آپ اللہ سے دعائیں کریں، اور جو بھی دعا کریں خلوص نیت سے کریں، اپنے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں. اللہ تعالی جب ہم اپنی خلوص نیت سے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اس میں آپ کی دل کی گہرائیاں شامل ہونی چاہیے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ یہ میں نے اوپر تھوڑا سا ٹمیٹو ڈالنے ہیں، ٹمیٹو بھی ڈال لیں، نہیں ڈالنے نہ، اپنے ٹیسٹ کے مطابق چیزیں بنائیں. بس جو نہیں کوئی کھاتا وہ اسکپ کر دے، جو کھاتا ہے وہ ڈال لیں، تو چیز مزے کی ہو جاتی ہے بس. تو اب اس کو میں نے چلو جی اللہ کے حوالے اندر کر دیا تھا. اب یہ ریڈی ہو گیا، اب اس کو نکال لیا. تو اب اس کے اوپر میں نے وہ کیا نام ہے ٹمیٹو کیچپ نہیں ڈالا کیونکہ وہ بھی آدھے کھائیں گے اور آدھے نہیں کھائیں گے. اسی طرح میں ٹیبل پہ رکھ دوں گی، پھر اس وقت جس کو جتنی ضرورت ہوگی تو وہ ڈالیں گے. اب ماشاءاللہ بچے آ گئے ہیں تو افطار ریڈی ہے. یہ اب ٹیبل پہ لگا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ دیکھیں کتنی جلدی لگائیں گے، کتنی جلدی. یہ چھوٹی چھوٹی ہیلپ ہوتی ہے. دیکھنے میں یہ کام چھوٹے لگتے ہیں لیکن جب ہم خود سے سارے کرتے ہیں تو کافی. لیکن اگر بچے اس طرح ٹیبل لگانے میں، چیزیں اٹھانے میں ہماری ہیلپ کر دیں نا تو بہت زیادہ ہیلپ ہو جاتی ہے. تو ماشاءاللہ میں نے تو بچوں کو عادت ڈالی ہوئی ہے، میرے بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں میری بڑی ہیلپ کرتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ ٹیبل ریڈی ہے. یہ پاستا جو میں نے ابھی بنایا، یہ پلاؤ کل والا لیفٹ اوور، اور کباب بھی کل والے، اور ساتھ میں نے بنا لی تھی فروٹ چاٹ. اور ہمارا ماشاءاللہ افطار ریڈی ہے. اب ہم انشاءاللہ تعالی اپنا، اور یہ واٹر میلن بھی کل کا، اور ساتھ میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے سموسے بھی ریڈی کر لیے. اور اب تو بچوں کو ہے چھٹیاں، تو بچے اب اپنا افطاری سے آنے سوری تراویح سے آنے کے بعد اپنا یہ فری ٹائم انجوائے کر رہے ہیں، گیمز پلے کر رہے ہیں. تو باقی یہ کہ آپ نے کا نستعین کا ایپ مسٹ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ تو میری آج کی تھی آفٹر دا سحری روٹین جو میں نے آپ کے ساتھ افطاری تک کی. انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ سے آپ کی اپنی اگلی والی جو روٹین ہے وہ بھی شیئر کروں گی. لیکن اگر آج کرتی تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جانی تھی. تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.